عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 3 راکٹ داغے گئے، جس کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عراقی دارالحکومت بغداد میں حکومت مخالف جاری ہیں۔ ہفتوں سے جاری مظاہرے خوفناک شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اسی دوران امریکی سفارت خانے پر 3 راکٹ داغے گئے ہیں، جو سفارت خانے کے کیفیٹیریا میں گرے۔ راکٹ حملوں میں ایک شخص کے زخمی ہونے کا اطلاع ہے۔ سفارت خانے پر راکٹ حملے کے وقت چند امریکی اہلکار بھی موجود تھے۔ زخمی ہونے والے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری مظاہروں کے دوران اس علاقے پر متعدد راکٹ داغے گئے ہیں، تاہم پہلی بار امریکی سفارت خانے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ مشتعل مظاہرے نے امریکی سفارت خانے پر دعویٰ بول دیا، جس کے بعد امریکہ نے میزائل حملے میں قدس فورس کے سربراہ قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے بھی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا اور تاحال دونوں کے درمیان تناؤ برقرار ہے۔ واضح رہے کہ عراق میں درجن سے زیادہ فوجی کیمپوں میں 5200 امریکی اہلکار تعینات ہیں۔ ایران متعدد بار ان اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے چکا ہے، جبکہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے بھی امریکی فوجیوں کو واپس جانے کا کہا تھا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو مزید بتاتے چلیں کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کا طیارہ گرنے پر ایرانی صدر نے مستعفی ہونے کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد حقیقت سامنے لائی گئی۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے یوکرینی طیارہ مار گرانے کی حقیقت ایرانی صدر حسن روحانی کی جانب سے مستعفی ہونے کی دھمکی کے بعد سامنے لائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کو یوکرینی طیارہ گرنے کے چند منٹ بعد ہی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا کہ ان کے راکٹ حملوں سے یوکرینی طیارہ تباہ ہوا تھا، تاہم یہ بات 3 روز تک ایرانی صدر روحانی سے چھپائی گئی اور صدر حسن روحانی کو 11 جنوری کو حقیقت بتائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین کا طیارہ گرنے پر حقیقت تسلیم نہ کیے جانے پر ایرانی صدر نے استعفی ہونے کی دھمکی دی تھی۔ حقیقت کا پتہ چلنے پر ایرانی صدر حسن روحانی نے الٹیمیٹ دیتے ہوئے کہا کہ ذمہ داری قبول کی جائے ورنہ استعفی دے دوں گا۔ واضح رہے، ایران اور امریکہ کی کشیدگی کے بعد ایران کی جانب سے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں 2 راکٹ یوکرینی مسافر طیارے کو بھی لگے، جس سے وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے پر مسافروں اور عملے کے اراکین سمیت تمام 176 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ناظرین، آپ لوگ اس مضمون کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئے ویڈیو تک اللہ حافظ۔